آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ زندگی میں ہر مومن، ہر مسلمان اپنے دل میں پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ جب تک ہمارے دل محبت رسول سے خالی ہے اس وقت تک ایمان سے خالی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہوں، ہماری مسجد میں ہوں، ہمارے محلے میں رہتے ہوں، ہمارے شہر میں رہتے ہوں، تو ہم ان کو گفٹ پیش کریں، ان کو تحفے پیش کریں، ہم ان کی خدمت کریں، لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ سرتاج کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حیات طیبہ میں اس دنیا میں تھے، صحابہ کرام آپ کو دودھ بھی پیش کیا کرتے تھے، آپ کے جوتے بھی اٹھایا کرتے تھے، آپ کو جبے بھی پیش کرتے تھے، آپ کو چادریں بھی لا کے دیا کرتے تھے، کوئی آپ کو عمامہ بھی پیش کرتا تھا، کوئی آپ کا عصا اٹھایا کرتا تھا، کوئی صحابی آپ کا کھانا تیار کرتا تھا، خدمت کے طریقے تھے۔ لیکن اگر آج ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی مومن یہ پسند کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے، آپ کی خدمت عالیہ میں کوئی تحفہ پیش کرے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہ یہ فضیلت خدمت کی، تحفے پیش کرنے کی، یہ صرف صحابہ کرام کی قسمت میں تھی۔ صحابہ کرام نے تو اس میں سے حظ وافر حاصل کیا ہے، بہت زیادہ حصہ کمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تحفہ پیش کریں، آپ کی خدمت عالیہ میں کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ پیش کریں، تو ہمارے پاس بھی یہ موقع موجود ہے۔ اور وہ جانتے موقع کون سا ہے، وہ ہدیہ اور تحفہ کون سا ہے؟ وہ درود پاک کا تحفہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کریں، ہمیں اتنا زیادہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اور بات یاد رکھیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس اپنے گھر کا کھانا موجود نہ ہو۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں کوئی دودھ پیش کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ خود دودھ کی نعمت سے محروم ہو۔ اگر کوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پیش کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنا لباس خریدنے کی طاقت موجود نہ ہو۔ لیکن یہ تو ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس تحفے میں ہمیں قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی، ہمیں وقت بھی بہت زیادہ نہیں دینا پڑتا، ہمیں بڑی مشقت سے نہیں گزرنا پڑتا، بڑی محنت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ ہم اپنا کام کاج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ ہیں، اپنا کام بھی کریں، فیکٹری میں اپنا کام بھی کریں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو تھوڑی سی جنبش دے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ ان اللہ، پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرشتے اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا درود جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں، یا حدیث میں کچھ الفاظ اختلاف بھی ہے،
الفاظ مختلف بھی ہیں، الفاظ کا کمی بیشی ہو جانا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدے اور نظریے کا بدل جانا اس بنیاد پہ، اس پہ غلطی آئے گی، اس میں خطا آئے گی۔ لیکن دیکھیے درود پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئیں، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفع لہ 10 درجات۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ اللہ معاف فرما دے گا، اس کے 10 درجوں کو اللہ بلند کر دے گا۔ اور اگر تیسری حدیث کو ملا لیا جائے تو اس کے 4 فائدے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا، 10 گناہ اللہ معاف فرما دے گا، اور اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا۔ یہاں سے 4 فائدے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اچھا دیکھیے ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمارے پاس موجود ہوں، ہماری اس مسجد میں ہوں، تو ہم میں سے کون مسلمان مومن وہ آپ کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرے گا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوگی، ہر مومن کے دل کی تڑپ اور تمنا ہوگی کہ میں اللہ کے پیغمبر کے سب سے قریب بیٹھوں، سب سے زیادہ قربت کا موقع مجھے ملے، پیغمبر رحمت علیہ السلام کی چہرہ انور کی زیارت کروں، آپ کے جسم اطہر کی خوشبو حاصل کروں، آپ کے ہاتھوں کو ہاتھ لگاؤں، آپ کے جسم اطہر کو میں مس کروں۔ ہر مسلمان مومن یہ خواہش اور تمنا کرے گا۔ دنیا میں تو یہ موقع ہمیں نہیں مل سکتا، یقینی بات ہے، لیکن یہ موقع ہمیں قیامت والے دن مل سکتا ہے۔ اور وہ کیسے ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان من اقربکم منی اکثرکم صلاۃ علیہ، میرے صحابہ میری امت کے لوگوں، جو قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے۔ کوئی جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا اللہ کے پیغمبر کے قریب بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا نے ایک اور بھی حدیث میں اس کی رہنمائی فرما دی، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہزادہ جنت، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فخطی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، صحیح الجامع کی روایت ہے، اور امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب جلاء الافہام میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا، میرا نام اس کے سامنے لیا گیا، لیکن میرا نام سن کے وہ درود پڑھنا بھول گیا، دیکھیں بھولنے کا لفظ ہے، وَنَسِيَ خَطِيَ، بھول گیا، ایک ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا، اور یہ کائنات کے رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ بعض لوگ اللہ کی نظر میں اتنے مبغوض ہوتے ہیں، اللہ ان کو اتنا پسند ہی نہیں کرتا کہ کائنات کا رب اس موقع پہ ان سے درود پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ان گندی زبانوں سے میرے پیغمبر پہ درود پڑھا جائے۔ کائنات کا خالق و مالک ان کو انگوٹھے چومنے پہ لگا دیتا ہے، اللہ درود کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے درود پاک بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے۔ اور اسلاف کہا کرتے تھے
ہمیں یہ خطرہ نہیں رہتا، ہمیں یہ ڈر نہیں رہتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق سے محروم نہ کر دیں۔ ہم دعا کی توفیق سے محروم ہو گئے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم بڑی خیر سے محروم ہو گئے، کیونکہ اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی اسے جس سے قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو میں ان الفاظ سے اسلاف کی اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، کائنات کا خالق و مالک درود کی توفیق ان کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ نے قبول کرنا ہے، جن کے دلوں میں محبت موجود ہے، جن کے دلوں میں سنت کی اتباع موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، جن کی زبانوں سے نکلنے والے درود کے الفاظ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درود پڑھنے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی پڑھے بھی تو وہ پڑھیں گے جس میں شرک ہوگا، وہ پڑھیں گے جو بدعت کا مجسمہ ہوگا، وہ درود پڑھیں گے جو عقائد کی نفی کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں وہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے جو پیغمبر کائنات نے بیان کیا ہے۔ تو جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس بندے کے سامنے میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطی طریق الجنہ، وہ بندہ جنت کا رستہ بھول گیا، وہ انسان جنت کا رستہ بھول گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل کر لیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، بلکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں اور دعا کے اندر میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، بغیر درود کے تو دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کتنا پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی جتنا بھی پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول اپنی دعا کے 3 حصے کر لوں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا، 2 حصے اپنے لیے دعا کر لیا کروں گا۔ فرمایا میرے صحابی وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ اپنے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر لیں تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی دعا کے 3 حصے کروں گا، 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ گواہ ہو جائیے، میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی جب بھی دعا کروں گا میں آپ پہ درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات نے پھر 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اے میرے صحابی اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے نا تو میں بھی تمہیں 2 خوشخبریاں سنا دیتا ہوں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اور کائنات کا خالق و مالک تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں نا، کچھ دیر کے لیے بیٹھے، محفل ہوئی، 2 دوست ہیں، 4 دوست ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جہاں پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور پیغمبر کائنات علیہ السلام پہ اس مجلس کے اندر آپ پر درود نہیں پڑھا گیا، اس مجلس میں آپ پر درود نہیں پڑھا گیا، قیامت کا دن ہوگا یہ مجلس ان بیٹھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبانوں پہ ہمہ وقت اللہ کے پیغمبر کے لیے درود رہنا چاہیے، ہماری زبانوں پہ ہمہ وقت پیغمبر کائنات علیہ السلام کے لیے یہ عظیم دعا رہنی چاہیے۔ یہ انسان کی سفارش کا سبب بھی ہے، جو زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت والدین اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ اور نماز اذان کے بعد درود پڑھنا، بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو مؤذن ہے نا اذان کہنے والے، ساری فضیلتیں تو یہ اکٹھی کر کے لے گئے، ساری فضیلتیں مؤذن اکٹھی کر کے لے گئے، ہمیں کیا ملا؟
آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے نا تم اس کے ساتھ ویسے اذان کا جواب دو، اس کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ بات یہاں بھی وہ آ گئی جن لوگوں کو اللہ اپنے نبی کی سنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بدعات پہ لگا دیتے ہیں، ان کو خرافات پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ طریقہ تو نکالا کہ اذان سے پہلے درود پڑھیں، لیکن جو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اذان کے بعد درود پڑھنے کا، اس کی نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ تو فرمایا کہ اذان کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گا وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ مقام محمود ہے، جنت کے اندر ایک مقام ہے، وہ ایک ہی بندے کو ملے گا، وہ ارجو آنا اکون آنا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کے لیے وسیلے کی دعا کیجئے۔ اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے نا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوگا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاظ مختلف ہیں، مختلف الفاظ ہیں، درود ابراہیمی پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ لینتھی ہے، اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹے سے مختصر الفاظ میں پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی انشاءاللہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ مثلا آپ یہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اگر ہم یہ پڑھ لیں تو یہ بھی الفاظ تقریباً پورے ہیں، مفہوم بھی پورا ہے۔ اگر کسی کو اور الفاظ یاد نہیں ہے وہ کم از کم یہی پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود بھی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں موجود ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو آپ نے وہاں پر یہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔